حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ ویران جگہ کو آباد کرتا ہے، جیسے مسجد، مدرسہ، خانقاہ اور جو ان کے مشابہ ہیں، تو یہ دین اور عقل کی اصلاح کی اور آخرت کے ثواب کی دلیل ہے۔ اور اگر دیکھے کہ ویران زمین کو خود آباد کرتا ہے، جیسے سرائے یا دکان وغیرہ بناتا ہے، تو اس جہاں کے فائدے اور خیر کی دلیل ہے۔ اور اگر آباد جگہ کو ویران دیکھے تو دلیل ہے کہ اس جگہ بلا اور مصیبت پہنچے گی۔ حضرت جابر مغربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص خواب میں اپنے آپ کو آباد جگہ میں مقیم دیکھے تو دلیل ہے کہ آبادی کے اندازے پر خیر اور نفع پائے گا۔ یعنی جس جگہ آباد جگہ میں اپنے آپ کو مقیم دیکھا ہے، تو جتنا اس کی آبادی وسیع ہوگی تو اس کی آبادی کی بقدر آبادی کے مطابق وہ شخص جو ہے خیر اور نفع پائے گا۔ اور اگر اس کے خلاف دیکھا ہے، یعنی یہ دیکھے کہ ایسی جگہ مقیم ہو جہاں آبادی نہیں ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ شر اور فساد اور نقصان پائے گا۔ حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں آبادی کا دیکھنا 4 وجہ پر ہے۔ اول، اس جہاں کے کاموں کی اصلاح ہے، یعنی اس دنیا میں اس کے کام جو ہیں ان کی اصلاح ہوگی اور وہ ٹھیک ہوں گے۔ نمبر 2، خیر اور منفعت، یعنی خواب میں آبادی اگر کوئی شخص دیکھتا ہے تو اس کو خیر اور منفعت فائدہ پہنچے گا۔ نمبر 3، مراد و کامرانی، یعنی جو اس کی مراد ہے، دل میں خواہش ہے، اس میں وہ کامیاب ہوگا۔ نمبر 4، پستہ کاموں کی کشائش۔ تو حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے آبادی کی یہ 4 تعبیریں بیان فرمائی ہیں۔ لہٰذا کوئی شخص اپنے آپ کو آباد جگہ میں مقیم دیکھتا ہے تو اسی قدر، یعنی جس قدر آبادی ہے اس کی بقدر وہ اس کو منفعت پہنچے گی، فائدہ پہنچے گا۔ اور اس کے خلاف دیکھے، یعنی غیر آباد جگہ مقیم ہوا ہے، تو اس کو شر اور فساد اور نقصان پہنچے گا۔ اگر کسی جگہ کو آباد کرتا ہے تو یہ اس کے دین کی، عقل کی اصلاح ہے اور آخرت کے ثواب کی دلیل ہے۔ اسی طرح کوئی چیز خود آباد کرتا ہے، جیسے سرائے، دکان وغیرہ بناتا ہے، تو یہ اس دنیا میں اس کے فائدے کی دلیل ہے کہ اس دنیا میں اس کو خیر پہنچے گی، فائدہ پہنچے گا۔ اور اگر کسی ویران جگہ کو دیکھتا ہے تو اس کی دلیل پھر یہ ہے کہ اس جگہ جس جگہ کو وہ ویران دیکھ رہا ہے، اس جگہ بلا اور مصیبت پہنچے گی۔